السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز حاضرین، آج کے درس کا عنوان ہے اللہ کا پہلا پیغام امت محمدیہ کے نام، مفہوم و معنویت۔ یعنی سب سے پہلی بات، پہلی وحی جو اللہ تعالی نے امت محمدیہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نازل کیا ہے، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ دوسری بات، اس کی معنویت کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ انہی آیات کو پہلے نازل کیا گیا؟ اس کی اہمیت کیا ہے کہ اور دیگر آیات کو چھوڑ کر کے بڑی بڑی آیات تھیں، عظیم الشان آیات تھیں، آیت الکرسی تھی، سورہ فاتحہ تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، سب کو چھوڑ کر کے ان آیات کا اللہ رب العالمین نے کیوں انتخاب فرمایا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابتدا اس سے کیوں ہو گئی۔ اس سلسلے میں کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو پہلے نازل فرمایا، لیکن غور کرنے کے بعد کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ شاید اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان آیات کو پہلے نازل فرمایا۔ اور یہ ایک ایسی بات ہوگی انشاءاللہ کہ اس میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں، تمام امت کے لوگ ان باتوں کو مانتے ہیں کہ شاید انہی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان آیات کو پہلے نازل فرمایا۔ لیکن ایک بات،
اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو کون سا زمانہ کہا جاتا ہے یا اس کا کون سا نام دیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جاہلیت۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسلام سے پہلے یعنی اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ پورا جاہلیت کا زمانہ ہے، اور ان آیات کے نزول کے بعد کا جو زمانہ ہوگا اس کے اپوزٹ، جاہلیت کے اپوزٹ علم کا زمانہ، علم کے مقابلے میں جہالت اور جہالت کے مقابلے میں علم۔ اگر اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے کے زمانہ کو جاہلیت کا زمانہ کہا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس آیت کے نزول کے بعد کا جو زمانہ ہوگا وہ علم کا زمانہ ہوگا۔ آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ علم کی بڑی اہمیت ہے تو کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ کوئی بھی قوم ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والے لوگ ہوں، ان کے یہاں آپ بتائیں کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، کسی کو کوئی تعجب نہیں، واقعتاً ہے، سب نے مان لیا۔ لیکن اس زمانے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس زمانے میں کوئی بتائے کہ بھائی علم کی بڑی اہمیت ہے تو لوگ بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور کرو، عرب کے اندر مکہ کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، چند گنے چنے لوگ تھے جو جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں علم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بقیہ لڑائی کا معاملہ، اس کا معاملہ، اس کا معاملہ، بہادری کا معاملہ، جنگ کا معاملہ، وہ تمام چیزیں ان کے یہاں تھی، تجارت کا معاملہ تھا، سب تھا، لیکن علم پڑھنا لکھنا نہیں تھا۔ اگر اہمیت ہوتی تو وہ پڑھنا لکھنا جانتے۔ اس علاقے میں اگر کوئی پڑھا لکھا مانا جاتا تھا تو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، وہ بھی اس بنیاد پر کہ ان پر اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتاب نازل فرمایا تھا، اس بنیاد پر ان کو پڑھا لکھا جانا جاتا تھا۔ لیکن کتنے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے؟ بس جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، وہی جانا کرتے تھے، وہی قرآن، وہی تورات انجیل پڑھتے، وہی لوگوں کو بتا دیتے۔ عوام نہیں جانا کرتی تھی، اسی لیے جب چاہتے تو اس میں گھٹاتے بڑھاتے تھے۔ اگر عوام پڑھنا لکھنا جانتی تو پکڑ لیتی، جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی عوام، اس لیے ان کے علماء، ان کے رہبان، ان کے جو ہے عبادت گزار لوگ اپنی طرف سے اضافہ کیا کرتے تھے، تو وہ صرف اونچا طبقہ جو تھا، مذہبی پیشوا طبقہ جو تھا، وہ پڑھنا لکھنا جانتا، تو اس کے علاوہ عوام نہیں جانا کرتی تھی۔ ہندو دھرم کا معاملہ لے لیجیے، یہاں بھی وہی صورتحال تھی کہ بس چند کتابیں لکھی جا چکی تھی، مہا بھارت وغیرہ، اور اس مہا بھارت یا گیتا تک رسائی صرف جو مذہبی پیشوا ہے انہی کی ہوا کرتی تھی، اوروں کی نہیں ہوا کرتی، اوروں کو تو چھونے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ چھونا تو چھوڑو، اگر سن لیا، کان میں آواز گئی تو بطور سزا کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ علم کی ناقدری تھی، ان کے یہاں علم کی اہمیت نہیں تھی۔ تو اس دور میں اگر کوئی کہے بھائی علم کی بڑی اہمیت ہے تو لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ ابتدا اسی سے کیا، اقرا، پڑھو، اور دوسرے احکام نازل کر سکتا تھا اللہ رب العالمین کہ لوگوں ایک اللہ کی بات مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو عبادت میں، ایسا کرو ویسا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، دو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، امانت داری، تمام چیزیں نازل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ نے ابتدا جو کیا، پہلا لفظ جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ اقرا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ دو زمانے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ جب یہ اقرا کا لفظ آ گیا تو اقرا سے پہلے جاہلیت کا دور ہو گیا، اور اس اقرا کے بعد علم کا دور ہو گیا۔
تو مسلمانوں اللہ کا شکر ہے کہ ہم علم والے دور میں ہے نا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس کو علم کا دور قرار دیا گیا، اسلام نے قرار دیا۔ لیکن ہم اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم نے علم میں سے کچھ فائدہ اٹھایا؟ کیا واقعتاً ہم علمی زندگی گزار رہے ہیں؟ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہ پہلے لفظ سے ہم کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، تو کیا واقعتاً ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے؟ اور پچھلے درس کا وہ ابتدائی تمہیدی باتیں یاد شاید ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، ایک ایک کلمہ ایک ایک حرف سیکھیں گے، ادائیگی تلفظ اس کو جانیں گے، لوگوں کو سنائیں گے۔ ایسا کیا تھا نا؟ تو یوں ہی نہیں، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا دھرم کہتا ہے، اللہ کا پہلا پیغام یہ کہتا ہے کہ لوگوں پڑھو، اور مسلمان اسی قرآن کے ساتھ اتنا بے توجہی برتتا ہے کہ اس کو تمام چیزیں آئیں گی لیکن قرآن نہیں آئے گا، اس سے کہہ دے گا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یعنی وہ کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتا کہ کس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں۔ وہ مذہب جو سب سے پہلا کلمہ ادا کرتا ہے اقرا، پڑھو، اس دھرم کے ماننے والے، اور یہ کہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ بہرحال آئیے قرآن کریم کی ان 5 آیات کا ذرا مفہوم دیکھتے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ان 5 آیات کے اندر تقریباً 5 یا 6 الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے جو پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 5 آیت کریمہ پہلی وہی، اور اس کے اندر 5 یا 6 الفاظ ایسے ہیں جو پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اس کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ واقعہ ذہن میں آ گیا ہوگا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا پڑھو، اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے دبایا، پھر چھوڑا، پھر وہی جس طرح 3 بار ہوا، اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ 2 چیز کی طرف اشارہ، اقرأ پڑھو، اور دوسرا اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ آیت دلیل بن گئی کہ تعلیم اور علم وہی مقبول ہے، وہی مفید ہے، وہی نفع بخش ہے، وہی فائدہ پہنچانے والا ہے جو انسان کو رب سے جوڑ دے۔ اگر کوئی علم ہم نے حاصل کیا اور وہ ہم کو رب سے نہیں جوڑتا، رب سے دور کر دیتا ہے، نماز روزے سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور کر دیتا ہے، ہمیں علم حاصل کرنے میں شرم آنے لگ جائے، دینی علم پڑھنے میں شرم حاصل ہو جائے، ایسے لوگوں کو حقیر ہم سمجھنا شروع کر دیں، معاف کیجیے گا آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، یہ بن جائیں، وہ بن جائے، وہ بن جائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ علم آپ کو فائدہ دینے والا نہیں۔ چند روزہ زندگی ہے، کما لو جتنا کمانا ہو، اس کو اگر آپ فائدے سے تعبیر کرتے ہو کہ کون کہتا فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں، تو یہ چند روزہ زندگی، اللہ نے فرمایا وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب، یہ کھیل تماشا ہے چند دنوں کے لیے، بچے کھیلتے ہیں، کھلونا توڑتے ہیں، بات خلاص ہو گئی۔ اصل تو ہے ولدار الاخرۃ خیر، آخرت کا جو مقام ہے، ولدار الاخرۃ هی الحیوان لو كانوا يعلمون، اصلی زندگی وہ آخرت کے۔ تو بہرحال اگر انسان کو اس کا علم رب سے نہیں جوڑتا، توحید سے نہیں جوڑتا، شریعت سے نہیں جوڑتا، مذہب سے نہیں جوڑتا، دین سے نہیں جوڑتا، تو اس کا علم کوئی فائدہ نہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت یا رب ہونے کی صفت بیان کی کہ رب کیوں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ ٹکڑا لے لو اور ترقی کرو،
اسلام بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کا مخالف ہے اور دوسرے علوم کا مخالف ہے. نہیں، اسلام تو اپنے پہلے وحی میں سائنس کا تذکرہ کر رہا ہے. انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اس لیے آپ کو سائنس سے بتائے گی میڈیکل سائنس یا کوئی بھی ہو، وہ سائنس سے بتائے گی. تحقیق کرنے میں معلوم ہوگا کہ کیسے پیدائش ہو. اور لوگوں نے اسی آیت کریمہ کو لے کے تحقیق کیا کہ کتنے مراحل سے انسان ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے. تو اسلامی تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی علم ہو، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ ہیں، سائنسداں، کچھ بھی آپ بن رہے ہو، اگر وہ علم آپ کو رب سے جوڑتا ہے تو وہ علم دینی بنے گا، مفید بنے گا، نفع بخش بنے گا، دنیا و آخرت دونوں جگہ بھلائی ہوگی. اور اگر آپ کو قرآن و سنت والا علم، قرآن پڑھنے پڑھانے والا علم، اگر یہ آپ کو رب سے دور کر دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے مفید نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دینی دنیاوی علم، جو قرآن و سنت پڑھے یہ دینی علم ہے، جو وہ پڑھے وہ دنیاوی علم. صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن مقصدیت کے اعتبار سے تقسیم اس وقت ہوگی وہ اس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ جو علم آپ کو رب سے جوڑ دے، دیندار بنا دے، موحد بنا دے، اللہ کا بندہ بنا دے، وہ علم دینی ہو جائے گا. اور وہ علم جو آپ کو دین سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، عبادت سے دور کر دے، مسجد سے دور کر دے، وہ بے دین ہو جائے گا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. علق تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے علق کیا ہے، خون کا لوتھڑا کن مراحل سے انسان گزرتا ہے. بہرحال میں اشارتاً اسلام سائنس کا مخالف نہیں، بلکہ وہ تو پہلی وحی میں اس کو شامل کیا ہے. پھر دوبارہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم. اے نبی پڑھیے آپ، اور آپ کا رب بہت اکرم ہے، معظم ہے، عظیم ہے، بزرگ ہے، بالاکر ہے. دوسری بار اقرا کا لفظ آیا ہے. پہلی آیت کریمہ میں پہلا لفظ، یہ تیسری آیت کریمہ ہے، اس میں پہلا لفظ اقرا وربک الاکرم. اور یہاں اشارہ اللہ نے کر دیا کہ رب ایسا نہیں ہے کہ تم پڑھو گے تو رب کو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تمہاری پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں. پڑھو گے تمہارا فائدہ، نہیں پڑھو گے تمہارا نقصان. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ چوتھی آیت کریمہ، اس میں دو مقام پر علم سے تعلق رکھنے والی چیز. الذی علم بالقلم، جس نے تم کو سکھلایا، جس نے سکھلایا. علم سکھلانا علم سے تعلق، اور کس کے ذریعے سے؟ بالقلم. قلم یہ بھی بتا دیا کہ لکھنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی. اقرا پڑھو اور قلم کے ذریعے سے سیکھو، سکھلاؤ. قلم کی ایک اہمیت ہے، تھوڑی سی بات انشاءاللہ آگے کروں گا میں. تو اس آیت کریمہ میں دو مقام پر دو لفظ آیا جو علم سے تعلق رکھتا ہے، ایک علمہ اور دوسرا القلم. اور پھر پانچویں آیت کریمہ علم الانسان ما لم یعلم. اس نے انسان کو وہ چیز سکھائی. پھر ایک بار علمہ. پانچویں مقام پر ما لم یعلم، جو چیزیں وہ نہیں جانتا تو اللہ نے اس کو سکھلا دیا. یہ ابتدائی آیات پہلی وحی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم کو پہلا پیغام ملا اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں 5 مقامات پر اللہ نے علم اور وسائل علم کا تذکرہ کیا. کیسے پڑھو وہ بتایا. اللہ کے نام سے پڑھو، سیکھو کیسے سیکھنا ہے، قلم کے ذریعہ سے اللہ نے سکھلایا ویسے سیکھو. آج مسلمان قلم میں پیچھے ہے. وہ اخبار پڑھنا تو جانتا ہے لیکن اخبار میں لکھنا نہیں جانتا. اور سچائی یہ ہے کہ جس قوم کے پاس آج قلم ہے، ایک ہتھیار کے طور پر ہے، وہ پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئی ہے. صحافت، میڈیا قلم کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. جو چاہتے ہیں دنیا میں عام کر دیتے ہیں، سچی بات ہو یا جھوٹی بات. اپنا پروپیگنڈا کرنا ہے، ان کے میڈیا ہے، اپنی ساری بات داخل کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے، عراق پر جو حملہ ہوا کس بنیاد پر ہوا؟ میڈیا کے ذریعے سے پہلے تشہیر کی گئی، پھیلایا گیا کیا کہ وہاں ایسا ہتھیار ہے، ایسا ہتھیار، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیا یہ سچائی تھی؟ نہیں، لیکن ان کے پاس پاور تھا، قلم کی
تھی، اس بنیاد پر انہوں نے پوری دنیا میں میسج پہنچا دیا، مشہور کر دیا کہ صدام کے پاس یہ ہے، یہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، قلم کی طاقت۔ انہی کے مفکرین نے، یہودیوں کے مفکرین نے کہا تھا کہ ہمیں توپوں کے گڑگڑاہٹ سے نہیں ڈرنا چاہیے، توپ گرجے اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں تو قلم کی چرچراہٹ سے ڈر لگتا ہے۔ جب صحافی، میڈیا کے لوگ، لکھنے والے قلم چلانا شروع کر دیا، آج بھی جس کے پیچھے میڈیا پڑ جائے وہ ہاتھ دھو کر کے اس کی جو ہے مصیبت اس کے گلے آ جاتی، بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہی عالم ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بنیاد یہ کہ ہمارے پاس قلم چلانے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس صحافت اور میڈیا نہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی تو اللہ رب العالمین نے یہ 5 آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پہلی وحی کے طور پر اس کی کوئی اہمیت، پہلا پیغام جو آتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ابھی ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ہم غیر مسلم میں دعوت کا کام کریں تو سب سے پہلے کیا چیز پیش کریں؟ سوال بہتر ہے، سوال کیوں کیا اس پر ہمیں بحث کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پہلی بات جب ان کے سامنے رکھیں تو وہ بات اثر کر جائے، ہم پہلی بات میں کامیاب ہو جائیں، اس کے دل میں ہماری بات بیٹھ جائے، جس لیے کوئی ایسی بات رکھی جائے جو اچھی ہو، اس کو اچھی لگ جائے۔ تو جو پہلی چیز ہوتی ہے، پہلا جو حملہ ہوتا ہے، پہلا جو پیغام ہوتا ہے، اسی کے بعد دوسری یا یہ کہہ لیجئے عمارت کی جو پہلی اینٹ ہوتی ہے، پہلی جو بنیاد ہوتی ہے، اسی پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے، اینٹ اچھے سے رکھی گئی تو عمارت مضبوط ہو جائے گی، اگر وہی کمزور پڑ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ عمارت کمزور ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت اسلامیہ کی بنیاد رکھی وہ علم پر رکھا ہے، وہ علم پر رکھا ہے، اور یہی پیغام ہم کو لے کے جانا چاہیے۔ اور اتنا مقام ہے، ایک چیز میں سناؤں کہ کتا ایک نجس جانور ہے، اتنا نجس ہے، شریعت کہتی ہے اتنا نجس ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھو لو، اور کوئی گندگی لگ جائے 1 بار دھو دو، صاف سے ہو گیا معاملہ۔ لیکن کتا منہ ڈال دے تو 7 بار دھو لو، اور اس میں 1 بار مٹی سے ہونا چاہیے، اتنا نجس جانور ہے۔ لیکن اگر یہی جانور علم سے آراستہ ہو جاتا ہے، اس کو سکھلا دیا جاتا ہے، اس کو معلم بنا دیا جاتا ہے، تو یہی جانور اسی منہ سے شکار کرتا ہے اور اس میں سے کھاتا نہیں تو انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، لیکن یہ پرانی چیز ہے، قرآن میں آیا ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، کہ وہ کتے جن کو تم نے سکھلا دیا، سکھلانے کے بعد وہ تمہارے لیے شکار کو روک کے رکھیں، ظاہر سی بات وہ حملہ کریں گے، شکار کرنے کے لیے منہ تو لگائیں گے ہی، لیکن اس میں سے کچھ کھایا نہیں اور روک کے رکھا کہ مالک آئیں گے تو اس میں سے کھاؤ۔ کس بنیاد پر ایک نجس جانور ہمارے برتن میں منہ ڈال دے، 7 بار دھلنے کا حکم ہے، اور وہی جانور شکار کو پکڑ لیتا ہے تو اس کو کھانے کی اجازت؟ علم ہے۔ مسلمانوں یہ مقام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قرآن اہل علم کا مقام بلند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیا جو ایمان لائے اور جو علم حاصل کرنے والے ہیں، یہ مقام۔ اور ایک چیز اور سنو، تمام انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں اپنے اپنے لیے، کسی نے اپنے لیے، کسی نے اولاد مانگا، کسی نے اللہ سے کہا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، وہ مومنین کو معاف فرما دے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی دعا اللہ سے کی، انبیاء کرام نے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ علم کیا؟ قل رب زدنی علما، اللہ نے سکھلایا کہ اے نبی آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ ہم تمام کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تمام کے علم میں اضافہ فرما دے، آمین تقبل رب العالمین۔ تو یہ علم کا مقام شریعت اسلامیہ میں پہلی وہی پہلا پیغام
اس کا اسی لیے اسی بنیاد پر ہے کہ اس علم کی اہمیت، علم کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، وہ ہر جگہ تنزلی کا شکار رہے گا۔ ایک اور بات بتا دوں، اور اس کے بعد جب بھی کوئی بات آئی ہے، اسلام نے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، بغیر علم کے کوئی چیز نہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، اس کو کچھ بھی بتا دو ماننے کو تیار رہتا ہے، اس کے پیچھے کوئی علم ہو یا نہ ہو، دلیل ہو یا نہ ہو، وہ ماننے کو تیار، لیکن نہیں، اسلام ہی سکھلاتا ہے کہ بغیر علم کے کام مت کرنا۔ اور کوئی بھی شخص تم سے کوئی بات کہتا ہے، کوئی بات تمہارے خلاف کہتا ہے، تمہارے حمایت میں کہتا ہے، تم سے مانگو، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھ کو خبر دو علم میں سے اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ سے کہا کہ تم یہ باتیں کہہ رہے ہو کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے، ایسا ایسا ہونا چاہیے، تو نبئونی بعلم، علم کے ذریعے سے ہم کو خبر دو۔ دلیل اس بات کی ہے کہ ہمارا اسلام وہ دھرم ہے جو علم پر قائم ہے، اگر علم کو ہٹا دو یہ دھرم ختم ہو جائے گا۔ بغیر علم کے اسلام کو ماننا، یہ صحیح طور پہ اسلام کو آپ نہیں مان سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتنی بدعات، خرافات دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، مسلمان وہ کر رہا ہے۔ آپ سوچو کہ ایک مسلمان قرآن پڑھتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے کام جو غیر مسلموں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ بغیر علم کے ہے، اس کو جو بتایا جا رہا ہے وہ سنتے چلا جا رہا ہے، مانتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی بدعات ہے، ہر سال آپ دیکھتے ہو کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تو اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد اسی پہ رکھی ہے، علم پر۔ اگر علم کو ختم کر دو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ علم، ہر چیز میں علم چاہیے، دلیل چاہیے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ بغیر علم کے بحث و مباحثہ مت کیا کرو۔ اسلام کے پہلے ابتدائی جو وحی آئی اسی سے یہ تمام باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ اسلام نے سکھلا دیا بغیر دلیل کے، بغیر علم کے، بغیر قرآن سنت کے کوئی بحث و مباحثہ نہ کرے۔ اگر آپ پاس علم نہیں تو خاموش رہو، علم ہے تو بولو، بتلاؤ سب کو۔ قرآن کی آیت کریمہ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اہل کتاب کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں انتم ہؤلاء، یہ لوگ حاجر تم آپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اس معاملے میں کیوں یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں جس کا انہیں خود ہی علم نہیں، جس کو یہ جانتے نہیں، ان کے پاس علم نہیں، کہ کیوں میں بحث و مباحثہ کرتے؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر بحث و مباحثہ کرنا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، دلائل ڈھونڈنے ہوں گے، قرآن و سنت کو پڑھنا ہوگا، اس کے بعد بحث و مباحثہ کرنا ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ لوگوں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس چیز کا علم نہیں وہ موقف اختیار نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے، اگر ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہے، اس کے سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، تو ہم کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں یہ کرو۔ ہم آپ سے کہتے ہیں یہ کام کرو، آپ ہم سے پوچھو کیوں کریں؟ اسلام ہم کو یہ سکھلاتا ہے نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ہم کو علم کی روشنی میں بتاؤ یہ کیوں کریں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں یہ نہ کرو، ہم سے پوچھو کیوں نہ کریں، تب یہ حقیقی اسلام ہوگا، حقیقی مسلمان ہوں گے۔ اور اگر آج مسلمان اس چیز کو اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز امت جو فرقے میں بٹی ہوئی، اختلاف کیے ہوئے میں بٹی ہوئی، ادھر ادھر میں یہ سچا وہ سچا، یہ غلط وہ غلط جو ہو رہا ہے، انشاءاللہ خود بخود فیصلہ ہو جائے گا۔ ہر ایک اپنا اپنا یہ دیکھے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، فوراً پوچھیں۔ اس چیز کو ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ہم تمام کو، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں یہ عمل ہو رہا ہے، ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیا؟ قرآن میں آیا ہے کیا؟ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا۔ اگر یہ چیزیں معلوم کرنا شروع کر دیں اور اپنے علماء سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان سے جا کے دریافت کریں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کیا قرآن میں اس طرح کی کوئی علم کی بات ہے کیا، حدیث میں کوئی بات ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جتنا ہے وہ حدیث کی شکل میں ایک جگہ اور قرآن ایک ہے، جو بھی بتائے گا اسی میں سے مانگے گا۔
اسی میں سے بتائے گا. جب سارے لوگ اسی سے بتانے لگ جائیں گے تو میں کہتا ہوں 100% نہ صحیح لیکن 90% انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بغیر علم کے کوئی موقف اختیار مت کرو. کیوں؟ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. کہ یہ کان، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، اور یہ آنکھیں، اور اسی طریقے سے والفؤاد، اور دل، تمام کے تمام سوال کیے جائیں گے. یعنی بغیر علم کے ہم لوگوں کو بات بتائیں، لوگوں کی بات کو سنیں، اس پر عمل کریں تو یہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا جب قرآن میں نہیں، حدیث میں تو نہیں. بہرحال تو قرآن کی پہلی وحی، اللہ کا پہلا پیغام، ہمارے نام جو آیا وہ اس بات پر دلیل بنتا ہے کہ لوگوں اسلام کی بنیاد علم پر ہے. عمارت کے پہلے اینٹ مضبوط علم ہے کہ وہ اسلام کی عمارت کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے. پہلے اینٹ اللہ رب العالمین نے علم پر رکھا ہے. لہذا اب بغیر علم کے ایک مسلمان رہ جائے، مسلمان ان پڑھ ہو، مسلمان جاہل ہو جائے، مسلمان کو پڑھنا نہ آئے اور مسلمان کو قرآن نہ پڑھنا ہے تو سوچنا پڑے گا بھائی ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. خود آپ غور کریں کہ اسلام کی پہلے آیت کریمہ پہلا لفظ ہمیں پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور پھر اس کے باوجود مسلمان پڑھا ہوا نہ ہو، مسلمان جاہل ہو، مسلمان ان پڑھ ہو، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں سب پڑھ لے قرآن نہیں پڑھنا آتا. یہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی. آج معاملہ یہ ہے کہ سارا کام ہم کو آتا ہے، دوسرے علوم ہم حاصل کر لیتے لیکن قرآن کی باتیں نہیں. اس کی کئی اسباب ہیں، تھوڑی سی بات میں ذکر کروں گا. اول تو ہم نے دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے، دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دی. بچوں کی جب تعلیم ہم شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس لائن میں بھیجوں کہ آگے چل کر کے اس کا دنیاوی مستقبل بن جائے، کہ مستقبل بن جائے. تو ہماری نگاہ میں مستقبل دنیا کی حد تک ہے، لیکن ایک مومن کی نگاہ میں، ایک مسلم کی نگاہ میں، ایک اسلام اور شریعت کی نگاہ میں مستقبل یہ نہیں ہے، مستقبل تو آخرت تک ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس علم سے زیادہ فائدہ ہوگا، کس طرف ہم ڈالتے ہیں اس میں زیادہ فائدہ ہے. آج یہ بھی المیہ ہے کہ ہم انگلش میڈیم کے پیچھے پڑھیں. میں انگلش کا مخالف نہیں ہوں، پڑھنا چاہیے، اس کارآمد چیز ہے، اس کا فائدہ ملے گا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم انگلش میڈیم میں بچوں کو ڈالتے ہیں صرف اس وجہ سے اس کا ہوا ہے انگلش میڈیم میں. پتہ چلا کہ اسکول سے اگر کوئی نوٹس آتی ہے بچے کی ڈائری میں لکھ کر کے، گھر میں کوئی ایسا نہیں جو پڑھ کے بتا دے کیا لکھ کے آیا ہے. جب یہ صورتحال ہو گھر کا تو وہ بچہ گھر سے پڑھ کے آئے گا تو آپ کے یہاں کیا سیکھے گا؟ بس یہ ہے کہ انگلش میڈیم میں ہے، انگلش میڈیم میں جائیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا. حالانکہ لوگ جو بتاتے ہیں، بھیمنڈی کا معاملہ یہ کہ 75% لوگ جو اردو میڈیم سے پڑھ کے گئے وہ زیادہ ترقی کی ہیں، وہی ڈاکٹر انجینئر بنے ہوئے ٹہل رہے ہیں. تو بہرحال ہماری نگاہ میں یہ رہتا ہے جب علم کی ابتدا ہوتی بچے کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی مستقبل کہاں بنے گا، اس میں ہم محنت کریں گے. محنت کتنا محنت، اللہ اکبر، اتنا محنت کہ میں ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی محنت کرتے ہیں. بچہ کم بیٹھ ٹانگتا ہے، والدین زیادہ ٹانگتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے آپ روز صبح نکلیے اور روزانہ چکر لگاتے رہیے، کہیں آتے جاتے رہیے، پتہ چل رہا ہے کہ آج کون سا دن ہے. ہفتے کے 6 دن آپ کو صبح وہ تمام روڈ پر بچے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لوگ بھی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. لیکن سنڈے آیا سب ایک طرف سوئے ہوئے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا. اطمینان سے آپ جائیے. یہاں تھوڑا سا بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم ایک دنیاوی چیز کے لیے بچے کو بھیجنے کے لیے صبح اٹھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، سب کر کے بھیج دیتے ہیں. لیکن سنڈے آ جاتا ہے تو ہم نہیں اٹھتے. کیا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اسی کے لیے اٹھتے ہیں. اگر وہی اٹھنا نماز کے لیے ہو جائے معاملہ بن سکتا ہے، وہ ایک اچھا کام ہو سکتا ہے. آپ کو اٹھنا دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہو سکتا ہے.
لیکن خسارے کا عظیم سودا ہے کہ ہم اٹھتے بھی ہیں کوئی ثواب ملتا نہیں. اور شاید اگر دیکھا جائے تو اسلام کے توہین، نماز کے توہین، مسلمان کے توہین ہے. اور اپنے ایمانی غیرت کو بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ بتائیے روز اٹھتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اسی بچے کو آپ جو ہے منہ ہاتھ دھلاتے ہو، صابن سے دھلاتے، سب اس سے کہو بیٹا وضو کے طریقے سے منہ ہاتھ دھو لو، اس سے زیادہ اس کا چہرہ نہیں بھیگے گا، ہاتھ بدن نہیں بھیگے گا. پورا وضو کر ڈالیے، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، اور پیر، اور کیا بھیگتا ہے؟ پورے وضو میں اس سے زیادہ نہیں بھیگتا. اور بچہ منہ دھلے گا، صبح فریش ہوگا تو اس سے زیادہ نہیں بھیگے گا کہ اس کو ٹھنڈی لگ جائے گی. اتنا ہی کام آپ شرعی طریقے سے کرائیے، ان شاء اللہ ثواب ملے گا. اور 4 رکعت نہیں 2 رکعت پڑھوا کے بھیج دیجیے. تو بہرحال ہمارا مطلب ہے نگاہ کہ جو ہم دینی تعلیم سے دور ہیں، قرآن سے دور ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم دنیاوی مستقبل پر نگاہ رکھتے ہیں اور بچے کو عربی کب پڑھاتے ہیں؟ بس پڑھا دیں رسمن. صحیح بتاؤ رسمن. اگر ہمارا بچہ 1 مہینہ قرآن پڑھنے نہ جائے، عربی کی تعلیم حاصل نہ کرنا جائے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن وہی بچہ 2 دن 1 دن اسکول نہ جائے، بڑی فکر ہے کیا ہو گیا، بار بار بیمار ہو گیا، اسکول نہیں جانے پا رہا ہے. وہی بچہ صحت مند ہے، عربی پڑھنا نہیں جاتا، کوئی فکر نہیں نا. وہی بچہ پڑھانے کے لیے اچھے سے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں، اور وہی بچہ عربی کے لیے بس کوئی بھی آ جائے، اس کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا وہ الگ مسئلہ ہے. کوئی بھی آ جائے وہاں تو ہم پورا دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، اس کا معیار کیا ہے، فلاں اسکول کا یہ معیار اس بنیاد پر وہاں. لیکن ہم جس سے عربی پڑھوا رہے ہیں وہ ہمیں پتا نہیں. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک پڑھانے والا آدمی، اس کا خود عقیدہ صحیح نہیں، اس کا طریقہ صحیح نہیں، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، تھوڑا سا بڑا آگے بڑھا رہا ہے اور اپنی تبلیغ کر رہا ہے. ہم الحمدللہ شرک و بدعت سے بچے ہیں، ہمارے بچے کے ذہن میں وہ بات ڈالتا ہے. چاہے 1000 کوئی کہے کہ نہیں مولوی صاحب اپنا پڑھا کے جاتے، ہو ہی نہیں سکتا. استاد کی چھاپ شاگرد پھر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. استاد اسی وقت استاد ہو سکتا ہے جب شاگرد کے اوپر اس کی کچھ نہ کچھ چھاپ پڑ جائے. کتنا بھی آپ بچا لو، بچے کے اوپر استاد کا اثر پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں، پڑھانے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ شرک و بدعت سے بچے ہوئے تو ایسے لوگوں کو منتخب کیجئے جو شرک و بدعت سے بچے ہوں. تو بہرحال ہمارا یہ معیار ہوگا. اور اگر یہ بھی ایک تھوڑا سا اور بات سن لیجئے، اور ہم پڑھانے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرتے ہیں عربی پڑھانے کے لیے جس میں عموماً بچہ تھکا ہوا ہو. صبح جب تر و تازہ ہے تو اسکول جاتا ہے، جو اس کا پڑھنے کا اصل وقت ہے، اس میں زیادہ باتیں ذہن میں آتی ہیں. تھکا ماندہ بیچارہ آیا، اب جاؤ عربی پڑھ لو. اب بتائیے اس حالت میں وہ بچہ کتنا جلدی چاہتا ہے کہ ہم کو چھٹی ملے، موقع ملے، ہم گھر جائیں. وہ کھیلنا چاہتا ہے، بچہ ہے، وہ کچھ جو ہے ذہنی تفریح چاہتا ہے. تو جب وہ تھکا ماندہ اس وقت ہم عربی پڑھاتے ہیں. تو یہ ہمارے مسلمانوں کا عالم ہے، ہم مسلمانوں کا عالم ہے کہ قرآن کے ساتھ، عربی تعلیم کے ساتھ ہم کس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہیں. جہاں جب کی بات یہ ہے کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو مذہب سب سے پہلی آیت کا پہلا لفظ اقرا پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. اور اقرا وربک، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، یعنی دینی تعلیم پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. تو ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو مطمئن نظر رکھا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں. ہمارے والدین سے غلطی ہوئی اور اس کے بعد ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی غلطی کر رہے ہیں. ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے جو بہت اہم ہے. یہ وجہ پہلے بھی تھی، یہود و نصارہ کے یہاں بھی تھی اور آج بھی ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی تھی. کیا کہ سارے لوگ مذہبی کتاب نہیں پڑھ سکتے، سارے لوگ مذہبی کتاب نہیں سمجھ سکتے. بس ہم جو پڑھ کے بتا دیں، جان دو، پڑھنے اڑنے کی ضرورت نہیں، پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ یہود و نصارہ میں تھا، اپنی منمانی وہ چلاتے تھے. یہی معاملہ ہندو مذہب کے اندر ہے کہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا گیتا اور رامائن کیسے ہوتے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ کہ آپ قرآن لے سکتے ہو، قرآن کی عربی آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے ہو.
ترجمہ مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ قرآن تو اسی لیے نازل ہوا، ہمارے لیے نازل ہوا۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ یہ بنے گا۔ اللہ نے ہمارے جناب پیغام بھیجا، ہم ہی نہ سمجھے۔ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں ہی نہ پتا۔ آپ کا کوئی عزیز آپ پاس خط بھیج دے اور سامنے والا کہے مت پڑھو، تو کیا رشتہ رہ گیا اس خط کا اور آپ کا؟ اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے بھیجا ہے، اور ہم ہی کو کہہ دیا آپ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن بھیجا ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا اور لوگ بتاتے پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اور ہوا کہ جنہوں نے قرآن پڑھا وہ ہدایت پر آئے، مسلم ہو کہ غیر مسلم، بہکے ہوئے لوگ قرآن پڑھنے کے ہدایت یاب ہو گئے، اور لوگ آج یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں جو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھ نہیں سکتے یہ علماء کا کام ہے۔ کیوں؟ علماء دوسری مخلوق ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کی بھی پرورش ایسے ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ انہوں نے ابتدا سے پڑھنا شروع کیا تو آپ یہاں سے ابتدا کر لیں۔ وہ بچپنے سے شروع کیے، جب ابھی چھوٹے تھے، ان کا ذہن اتنا پختہ نہیں تھا، اب تو آپ ذہن کے پختے ہیں، آپ یہاں سے شروع کیجیے۔ کیوں نہیں سمجھ پاؤ گے؟ تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان قرآن سے دور ہے، علم سے دور ہے، اور اس کو جو بتاؤ سب سننے کو تیار ہے اور عمل کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات بہت ساری ہے لیکن اسی پر ہم ذرا اکتفا کریں گے۔ ہم اور آپ دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ قرآن کا پہلا لفظ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تو کس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی علم حاصل کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کا کیسے پڑھا جائے جیسا کہ میں نے بتایا کہ تھوڑی سی کوشش کیجیے، تھوڑی سی محنت کیجیے، زیادہ نہیں، زیادہ وقت مت دیجیے، 10 منٹ دے دیجیے روزانہ، 5 منٹ دے دیجیے، 2 منٹ دے دیجیے، جائیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی 24 گھنٹہ لگا دے اس کے لیے، لیکن 2 منٹ روزانہ کسی کے پاس، پڑھے لکھے آدمی کے پاس چلے جاؤ کہ میں یہ ایک لفظ ادا کر رہا ہوں، ذرا یہ بتا دیجیے کہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں، تو صحیح کرا دیجیے۔ ایک حرف، ہفتے میں ایک حرف صحیح کر لینا، مہینے میں کر لینا، فکر تو۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور رب کا کام ہے کہ تربیت کرنا، پرورش کرنا، انسان کی تمام ضروریات کو پوری کرنا۔ اگر ہم علم سے کورے ہیں، علم میں ہماری ضرورت ہے تو انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہیں پر اللہ نے ذکر کر دیا، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اب رب کا نام لے کے سکھلا دے گا۔ ما انا بقاری، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اللہ نے پڑھنا سکھلایا کہ نہیں سکھلایا؟ تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنے اندر بیداری لائیں، اور اسی طریقے سے اور لوگوں کے، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے اور پڑھنا سیکھیں۔ اور اس طریقے کا، اور پڑھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کروں گا، بات زیادہ ہوئی، کہ پڑھنے کے لیے مدرسے میں جانا، مدرسے میں ایڈمیشن لینا، یا کہ جو ہے باقاعدہ کہیں نام لکھانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ پڑھنے یا علم کی جو فضیلت بتائی گئی کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، تو اس کے لیے وہی طلبہ نہیں ہے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ جو شخص بھی حصول علم کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک قدم چلتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ الجنہ، کہ اگر کوئی شخص چلتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ سب کی تمنا ہم جنت میں چلے جائیں، تو یہ معاملہ صرف مدرسے والوں کے لیے نہیں، بلکہ کوئی بھی شخص، من کا لفظ ہے، کوئی بھی شخص، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، عمر دراز ہو یا کم عمر ہو، عالم ہو کہ غیر عالم ہو، کوئی بھی پڑھنے کے لیے اس سے جاتا ہے، انشاءاللہ العزیز جتنی فضیلت علم حاصل کرنے والوں کی بیان کی گئی سب اس پر لاگو ہوگا۔ یہ حدیثیں بیان کی جاتی ہے، عموماً ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کی یہ فضیلت ہے، نہیں، ان کی وہ ہے الحمدللہ اگر وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی بھی پڑھے، کہیں بھی پڑھے، حصول علم کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے یہی معاملہ ہے۔ آج یہی معاملہ ہے کہ جگہ جگہ دروس ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں وقت نہیں ملتا تھوڑا سا جا کر علم حاصل کر لیں۔
اللہ سے دعا میں کہنے سننے عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت کا حامل بنائے، الہ العالمین قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، امت کو متحد فرمائے، الہ العالمین قرآن کریم کو صحیح طور پر تلاوت کرنے کی توفیق دے، اس کے مخارج کی ادائیگی کی توفیق دے، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔